السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ یہ ہمارا سیکنڈ لیکچر ہے۔ پہلے لیکچر میں ہم نے بات کی تھی، اس سے پہلے کے لیکچر میں انٹروڈکشن ٹو پیس پڑھا، ہم نے ڈیفائن فزکس پڑھا کہ پیس ہے کیا۔ اس کے بعد ہم نے پیس کا جو ریلیشن ہے تمام فیلڈ کے ساتھ وہ پڑھا، اور سائنس اور پیس کا کیا تعلق ہے، اور پیس ٹیکنالوجی میں کیسے یوز ہوتا ہے، اور اس کا معاشرے پہ کیا اثرات ہیں۔ یہ سارے ٹاپکس ہم نے لیکچر 1 میں پڑھا ہے۔ تو آج ہم پڑھنے والے ہیں لیکچر 2 میں قرآن اینڈ فزکس۔ It is generally accepted that there are more than 700 آیات in the Quran dealing with the natural phenomena۔ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ قرآن مجید میں تقریباً 700 سے زیادہ آیتوں میں قدرتی فینامنا کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ Many آیات of Quran ask mankind to study nature, few are described۔ قرآن کی کچھ آیاتوں میں قدرت کے بارے میں بتایا ہوا ہے یا قدرتی مناظر کے بارے میں بتایا ہوا ہے جو کہ مندرجہ ذیل ہے۔ اچھا اسٹوڈنٹس، یہ کچھ آیاتیں لی ہوئی ہے قرآن سے۔ یہ آیات سورہ یاسین سے لیا ہوا ہے، اور یہ سورہ رحمان سے، اور یہ سورہ ملک سے۔ تو آئیے اس کو سمجھتے ہیں۔ نہ تو سورج ہی سے ہو سکتا ہے کہ چاند کو جا پکڑے، اور نہ رات ہی دن سے پہلے آ سکتے ہیں، اور سب اپنے اپنے دائرے میں تیر رہے ہیں۔ The sun is not to overtake the moon, nor is the night to outpace the day. Each plots in an orbit۔ مطلب کیا ہے اس کا؟ اس کا مطلب ہے کہ نہ تو سورج چاند کو پکڑ سکتا ہے، اور نہ چاند سورج کو پکڑ سکتا ہے، نہ رات دن کی جگہ آ سکتا ہے، نہ دن رات کی جگہ آ سکتا ہے، اور یہ سب اپنے اپنے آربٹ میں موو کر رہے ہیں۔ اے گرو جن و انس، اگر تمہیں قدرت ہو کہ آسمان اور زمین کے کناروں سے نکل جاؤ تو نکل جاؤ، اور زور کے سوا تم نکل سکتے ہی نہیں۔ او کمپنی آف جن اینڈ مین، if you can and want to cross the limit sky and earth, then cross۔ You will not cross except by the authority from Allah۔ یہاں پر انسان اور جنوں کو مخاطب کر کے بولا گیا ہے کہ اگر تم چاہتے ہو یا نہیں چاہتے کہ آسمان اور زمین کے کناروں سے آپ نکل جاؤ تو آپ نکل جاؤ، لیکن بغیر اتھارٹی کے آپ نہیں نکل سکتے۔ اور اتھارٹی کس کی ہوتی ہے؟ اللہ کا حکم جو ہو، تبھی آپ زمین اور آسمان کے کناروں سے نکل سکتے ہو۔ اس نے 7 آسمان اوپر تلے بنائے، اے دیکھنے والے، کیا تو اللہ رحمان کی افرنش میں کوئی نقص دیکھتا ہے؟ ذرا آنکھ اٹھا کر دیکھ، تجھ کو آسمان میں کوئی شگاف نظر آتا ہے؟ He who created 7 heavens and layers, you see no discrepancy in the creation of the composite. Look again, can you see any fault؟ مطلب کیا ہے اس کا؟ مطلب ہے کہ 7 آسمان جو ہے وہ اوپر نیچے بنائے ہوئے ہیں، اور اے دیکھنے والے، اگر تمہیں اللہ تعالیٰ کی کاموں میں کوئی نقص نظر آتا ہے تو ذرا آنکھ اٹھا کر دیکھو کہ تجھے آسمان میں کوئی نقص نظر آیا بھی ہے کہ نہیں۔ آیا یہ لوگ نہیں دیکھتے؟ ڈو دے پیپل ناٹ لک؟ بھلا یہ لوگ غور نہیں کرتے؟ ڈو دے ناٹ کنٹمپلیٹ؟ بھلا یہ لوگ غور و فکر نہیں؟ ڈو دے ناٹ تھنک؟ ہاں، نیکسٹ ٹاپک ہمارے پاس ہے کنٹریبیوشن ٹو فزیکل سائنس بائی اسلامک ورلڈ، یعنی اسلامک ورلڈ میں فزیکل سائنس میں کتنی کنٹریبیوشن ہوئی ہے۔ Scientists of the Islamic world contributed in the development of physics۔ سائنسدانوں نے اسلامک ورلڈ میں فزکس کی کنٹریبیوشن کو یقینی بنایا۔ Few of the notable scientists are، کچھ نامور سائنسدان جو ہے وہ مندرجہ ذیل ہیں۔ سب سے پہلے ہے یعقوب کنڈی۔ He was born in بصرہ، عراق۔ یعقوب کنڈی جو ہے عراق کے شہر بصرہ میں پیدا ہوئی۔ He produced extensive research monograph and meteorology specific gravity and tides۔ انہوں نے ریسرچ کی کس چیز پہ؟ میجرمنٹ پہ، گریویٹی پہ، اور ٹائڈس پہ۔ His most important work was done in the field of optics, especially on reflection of light۔ ان کا سب
سے اہم کام یہ تھا کہ انہوں نے آپٹکس کی فیلڈ میں کام کیا اور خاص کر ریفلیکشن آف لائٹ پہ ایکسپیریمنٹ کی. اچھا اسٹوڈنٹ، سیکنڈ ہمارے پاس ہے ابن الحیثم. ہی واز بورن ان بصرہ عراق. یہ بھی عراق کے شہر بصرہ میں پیدا ہوئی. ہی واز گریٹ اسکالر آف ہز ٹائم. اپنے وقت کی ایک نامور عالم فاضل کہلاتے تھے. ہز گریٹسٹ ورک از دا بک آن آپٹکس نیمڈ کتاب المناظر. ان کا سب سے اہم کام یا سب سے بڑا کام کتاب لکھنا تھا آپٹکس پہ، جس کو کتاب المناظر کا نام دیا گیا تھا. He is also considered as the inventor of the pinhole camera. اس کا پن ہول کیمرہ کا انوینٹر بھی کہا جاتا ہے، مطلب کہ پن ہول کیمرہ کو ابن الحیثم نے انوینٹ کیا تھا. نیکسٹ ہے البیرونی. He is a Afghan scholar and wrote about 150 books on physics. یہ بھی ایک افغان عالم فاضل تھی. انہوں نے 150 کتابیں لکھی تھی. کس پہ لکھی تھی؟ کاسمالوجی پہ، جیوگرافی، کلچر، آرکیالوجی اینڈ میڈیسن پہ. البیرونی نے 150 کتابیں لکھی تھی. کس چیز پہ؟ کاسمالوجی پہ، جیوگرافی پہ، کلچر پہ، آرکیالوجی پہ اینڈ میڈیسن پہ. Al-Biruni discussed the shape of Earth, the movement of Sun, Moon and phase of Moon. البیرونی نے ڈسکس کیا کس چیز کے بارے میں؟ ارتھ کے شیپ کے بارے میں، سن کی موومنٹ کے بارے میں، اور مون کے جو فیسز چینج ہوتے ہیں اس کے بارے میں ڈسکس کیا البیرونی نے. تو یہ تھے کچھ نامور سائنسدان. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس. اچھا اسٹوڈنٹس، نیکسٹ ٹاپک ہے فیمس پاکستانی فزسٹ، یعنی مشہور پاکستانی فزسٹ. پہلے ہے محمد عبدالسلام. 29 جنوری 1926 کو جو ہے محمد عبدالسلام پیدا ہوئے، اور ڈیٹ آف ڈیتھ ان کی کیا ہے؟ 21 نومبر 1926. واز اے پاکستانی تھیوریٹیکل فزسٹ. محمد عبدالسلام جو ہے وہ ایک پاکستانی تھیوریٹیکل فزسٹ تھے. A major figure in 20th century theoretical physics, he shared the 1979 Nobel Prize in Physics with Sheldon Glashow and Steven Weinberg for his contribution to the electroweak unification theory. تقریباً 20ویں صدی میں جب انہوں نے اپنی تھیوری شیئر کی تو ان کی 1979 میں ایک نوبل پرائز سے نوازا گیا، جو کس نے دیا تھا؟ شیلڈن گلیشو نے اینڈ اسٹیون وینبرگ نے دیا تھا. اور کس کام کے لیے دیا تھا؟ کہ ان کا کام جو تھا ایک یونیک تھا اور ان کی تھیوری جو تھی یونیک تھی. ہی واز دا فرسٹ پاکستانی ٹو ریسیو اے نوبل پرائز ان سائنس. عبدالسلام جو تھے وہ پہلی پاکستانی سائنسدان تھے جن کو سائنس کی فیلڈ میں نوبل پرائز سے نوازا گیا ہے. اچھا نیکسٹ ہے عبدالقدیر خان. عبدالقدیر خان ناؤن ایز ایکیو خان، بورن ان 27 اپریل 1936. عبدالقدیر خان جو ہے اس کو ایکیو خان کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، اور یہ 27 اپریل 1936 کو پیدا ہوئے. is a Pakistani nuclear physicist and meteorological engineer who founded the uranium increment program for Pakistani atomic bomb project. اور انہوں نے ایکیو خان نے پاکستانی نیوکلیئر فزیشین کام کیا جنہوں نے یورینیم بنایا، اور اس کے بعد انہوں نے پاکستانی اٹامک بوم پروجیکٹ میں کام کیا. He founded and established Quetta Research Laboratories in 1976. ایکیو خان نے 1976 میں کچھ کوٹا ریسرچ لیبارٹریز بنائی and served as both a senior scientist and director general until he retired in 2001. جب 2001 میں وہ ریٹائر ہونے لگے تو انہوں نے لیبارٹریز کو سینئر سائنٹسٹ اور ڈائریکٹر جنرل کے حوالے کر دیا تھا. تو اسٹوڈنٹ یہ تھا ہمارا لیکچر 2.
اور یہ ٹاپک تھا فیمس پاکستانی فزسٹ. پاکستانی فزسٹ جو ہے وہ 2 ہے, محمد عبدالسلام اور عبد القدیر خان. تھینک یو اسٹوڈنٹس.